والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ اور مستند تفاسیر کے روشنی میں ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف ٹاپکس پہ کلام کرتے ہوئے اب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ٹاپک پر آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ان نفوس قدسیہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، میں نے صحابی کی آپ کو پہلے تعریف بھی بتائی تھی کہ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہو یا پھر آپ کی صحبت اختیار کی ہو، آپ کی مجالس میں شریک ہوا ہو اور پھر ان کا ایمان پر ہی انتقال ہو گیا ہو تو وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بہت کچھ پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی سعادتوں سے نوازا ہے، لیکن یہ بھی ہم بات نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ان کے اپنے اعمال اور ان کی اپنی قربانیاں واقعی بہت زیادہ ہیں۔ حقیقتاً یہ مقام و مرتبہ انہیں قربانی سے نہیں ملا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حاصل ہوا ہے، کیونکہ اگر ان کی سی قربانیاں اور ان کے طرح کی تکالیف اور مشقتیں آج کے دور میں بلکہ اس سے ڈبل ٹرپل کوئی شخص آج کے دور میں سہ لیتا ہے، ان کا سامنا کر لیتا ہے اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو ان کے مقام کے میم تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ان کے اس مقام تک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ و سبب ہے، لیکن اس سے قطع نظر یقیناً ان کی قربانیاں بہت زبردست تھیں، کیونکہ اسلام کو اس وقت واقعی افرادی قوت کی اور مخلص لوگوں کی اور بہت ساری قربانیوں کی ضرورت تھی، جو جانی بھی ہوں، مالی بھی ہوں، جسمانی ہوں، روحانی قربانیاں ہوں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان ان میں سے کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا فرمائی اور انہوں نے فوراً لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور اپنا سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان کر دیا۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی جہت سے دیکھا جائے تو یقیناً یہ اسی مقام کے مستحق تھے، اور اگر ان کی ذاتی محنت اور قربانیوں کے پہلو سے دیکھا جائے تو واقعی ان کو یہ مقام ملنا چاہیے تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان پھر وہ سعادت مند گروہ بن گیا کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ذکر فرمایا اور قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کو گویا کہ زندہ کر دیا۔ جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا اور لوگ ان کے تذکرے پڑھ کر اپنے لیے ثواب اور درجات کی بلندی کا سامان کرتے رہیں گے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی قبور میں انشاءاللہ روحانی سکون حاصل فرماتے رہیں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 پر آج انشاءاللہ تھوڑا سا کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تم یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی یا تمہیں عطا فرمائی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس عہد کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے لیا، اذ قلتم، جس وقت کہ تم کہہ رہے تھے، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی دل کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی، یہ تمہیں نعمت عطا فرمائی۔ اس سے مراد اسلام کی نعمت ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک مبارکباد دے رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کو یاد بھی رکھو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت کو یاد دلایا، جس سے ثابت ہوا کہ ہر صحابی یقیناً مسلمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمتیں عطا فرمائیں۔
تو کسی صحابی کے بارے میں جو وصف صحابیت سے مشرف رہے اور حالت ایمان میں رخصت ہوئے، ان کے ایمان کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میثاق کو بھی یاد کرو کہ جو اس نے تم سے لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ لیا۔ اب وعدہ تو حقیقتاً اس میں جو اظہار ہے یا تو بیعت عقبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یا بیعت رضوان کے بارے میں۔ بیعت عقبہ تو اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو اس وقت جو مدینہ منورہ سے قافلے آئے اور جو حج وغیرہ کے سلسلے میں یا اپنی اور دیگر ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں، تو وہ ان لوگوں تک خبر پہنچ گئی تھی کہ ایک اللہ کے نبی ہیں جو دعوی نبوت فرما رہے ہیں اور وہ حق پر بھی ہیں۔ تو وہاں کے بہت سے لوگ جو تھے، انصار صحابہ جو تھے، وہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت اسلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں ان سے وہ بیعت لیتے تھے، اسے بیعت عقبہ کہتے ہیں، اور اس بیعت ایک وعدہ ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے۔ تو گویا کہ وہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہا ہے کہ تم اس عہد کو بھی یاد رکھنا جو اس نے تم سے لیا۔ اب یہاں تو مراد اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مراد لیا کہ میں نے تم سے عہد لیا، لیکن حقیقتاً وہ عہد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم سے کوئی وعدہ لیتے ہیں تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ ہی وعدہ لے رہا ہے، اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ تو اس وعدے کو بھی یاد رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم ارشاد فرمایا۔ یا پھر بیعت رضوان مراد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے اور ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا، تو کفار نے آپ کو مکہ المکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، اور حدیبیہ کے مقام پہ سرکار نے اسٹے فرمایا اور طے یہ پایا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں گے، نیکسٹ ایئر آپ آئیں گے۔ تو جب سب وہاں جمع ہو گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ المکرمہ میں حالات وغیرہ کا جائزہ لینے کے لیے اور کفار سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ کو کفار اسلام لانے کے باوجود بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپ کی بات سن لیا کرتے تھے۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے، یعنی مکے میں تشریف لے گئے، تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا اس بات پر کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اور تم میں سے کوئی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر بیعت لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہمت دی، حوصلہ دیا، سرکار کے ہاتھ پہ بیعت لی اور پھر یہ قیامت تک کے لیے ذکر زندہ فرما دیا۔ تو یہ اصل میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی جو نعمت ہے جو اسلام کی شکل میں اس نے تمہیں عطا فرمائی اس کو بھی یاد رکھو اور اس وعدے کو یاد رکھو جو تم نے بیعت عقبہ میں یا بیعت رضوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قلتم، کہ جب تم یہ کہہ رہے تھے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے کہ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اطاعت کا وعدہ لینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ ان کا بڑا کمال ہے کہ وصف اطاعت صحابہ کرام علیہم رضوان کا قابل رشک ہے۔ اور ہم بارہا یہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ تھوڑا سا غور فرمائیے کہ اگر ہم سے کویسچن کیا جائے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے تو یقیناً ہر ایک انکار کرے گا کہ ان سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس طرح آج ہمارے ہاں بکثرت نعت خوانیاں رائج ہیں اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور دیگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کی صورتیں جو آج ہمارے زمانے میں رائج ہیں، اکثر ایسی اس زمانے میں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ تو آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کو تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے
جو کہ عشق رسول کے اظہار کے لیے مختلف طریقے اپنا رہے ہیں اور اس میں جوش و خروش کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کروڑوں روپے خرچ بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے اس عشق رسول تک نہیں پہنچ پاتے، آخر وہ کون سی چیز ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، اور اطاعت یعنی حکم ماننا، کہنا ماننا، یہ عشق کی سب سے بڑی اور سب سے اہم دلیل ہے، سب سے بڑی علامت ہے۔ اگر ایک شخص کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کی بات ہی نہ مانے تو پھر وہ دعوی محبت میں جھوٹا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہی ثبوت فراہم کیا کہ عشق کا دعویٰ کیا، محبت کا دعویٰ کیا، اور اس دعوے پہ پورے اترتے ہوئے تا حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے۔ بس زبان اقدس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ کا نکلنا ہے اور صحابہ کرام کا سر جھکا کر فوراً عمل پیرا ہو جانا ہے۔ یہ وہ وصف ہے جس نے انہیں سب سے بلند و بالا کر دیا۔ آج ہم لوگ بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا عشق ہے، بڑی محبت ہے، اور بڑی ہم خوش فہمیوں کا بعض وقت شکار ہوتے ہیں کہ محافل ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں نعت خان صاحب بھی یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ سب ماشاءاللہ عشاقان رسول ہیں اور عاشق رسول پہ تو خصوصی کرم و کرم جنت میں جائیں گے۔ تو اس کا انکار نہیں ہے کہ لوگ وہاں محبت میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، پیار میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ضرور قابل توجہ بات ہے کہ صرف کسی کے عاشق رسول کہہ دینے سے یا ہمارے اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھ لینے سے کیا عشق رسول کے تمام تقاضے پورے ہو جاتے ہیں؟ تو جواب یہی ہوگا کہ نہیں، بلکہ عشق رسول کی سب سے بڑی، سب سے اہم اور اولین علامت جو سب سے پہلے ہونی چاہیے وہ ہے اطاعت رسول۔ تو ہر مسلمان غور کرے جو سینکڑوں نعت خوانیوں میں مہینے میں شرکت کر رہا ہے اور 11ویں 12ویں پہ خرچے کر رہا ہے، نبی کریم کی محبت میں نعرے لگا رہا ہے، اسے ذرا غور کرنا چاہیے کہ کیا اطاعت رسول بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت نماز با جماعت پڑھنے کا حکم دیا، پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنے کا موقع دیا، حکم دیا، اور علم دین 3 چیزوں پر مشتمل ہے جو فرض علوم ہیں جن کو سیکھنا فرض ہے۔ ایک عقائد کا علم بما دلائل، اور عقائد سے مراد یہ آج کل کے متنازع فیہ مسائل نہیں ہیں، بلکہ مراد ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، انبیاء علیہ السلام، نبوت، رسالت، آسمانی کتب، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت اور مسئلہ تقدیر۔ یہ جو چند میں نے ٹاپکس آپ کو گنوائے یہ تمام بدلائل سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح احکام شرعیہ عملیہ سیکھنے کا حکم دیا گیا، یعنی جیسے ہم بالغ ہوتے ہیں جو عبادات ہم پہ فرض اور واجب ہو گئیں ان کا اتنا علم سیکھنا فرض اور واجب ہے کہ جس سے ہم اپنی عبادات کو غلطیوں سے محفوظ رکھ کر بارگاہ الہی میں پیش کر سکیں۔ پھر جو معاملات باہم ہمارے معاملات سرزد ہوتے ہیں، جیسے خرید و فروخت ہے، کرائے پہ چیزیں لینا دینا ہے، یا شرکت ہوتی ہے، مداربت ہوتی ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، یہ تمام جتنے بھی معاملات ہیں ان کا اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ جس سے ہم غلطیوں سے اور گناہوں سے بچ سکیں اور ان معاملات کو بالکل تقاضائے شریعت کے مطابق ادا کر سکیں۔ اور تیسرا علم ہوتا ہے گناہوں کی معرفت کا علم، گناہوں کی معرفت، ہر گناہ کی پہچان کہ اس گناہ کی تعریف کیا ہے، پھر اس کی کیا اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی، کیا کیا علامات ہیں، اور پھر اس کے علاج کا طریقہ کہ اس سے میں دور کیسے ہو سکتا ہوں، یہ سب سیکھنا فرض ہے۔ تو جو عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے وہ غور کرے کہ کیا اس نے یہ فرض علوم سیکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، تو کیا یہ عاشق رسول گناہ سے بچتا ہے؟ تو یہ بس ہمارے دعوے ہیں اور خوش فہمیاں ہیں جن میں ہم کھیل رہے ہیں، عاشق رسول کھیل رہے ہیں کہ تم مجھے عاشق رسول کہو، میں تمہیں کہوں اور ہم خوش ہو جائیں، بس چلو عاشق رسول کھیلیں۔ تو یہ کھیل کود میں ہی زندگی گزر جائے گی، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم عشق رسول کے معیار پر پورے نہیں اترے تھے، ہم نے اس کے تقاضے پورے نہیں کیے تھے اور پوری زندگی دھوکے میں گزار دی۔ تو اس لیے توجہ کرنی چاہیے، صحیح عاشق رسول بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا۔ اور اس میں بہترین وہی چیز ہے جو ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ اطاعت رسول، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے، تو پھر کام ہے، پھر کمال ہے
یہ نہیں ہے صحابہ کرام نے کبھی ایسا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا اور انہوں نے کہا چلو یار دیکھیں گے بعد میں کریں گے، یہ جی ہمارے یہاں کا تو ہمارے قبیلے کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، یہ میری بیوی منع کر رہی ہے، میرے ماں باپ منع کر رہے ہیں، میرے دوست احباب منع کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی ہیلے بہانے بنائے نہیں بنائے نا، اسی لیے تو وہ کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے نام کو بلند کر دیا، ان کے ذکر کو زندہ رکھا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں تو ہم ناقدر لوگ ہیں، بے قدرے، اور خود ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لہذا مرتے ہیں تو کوئی کسی پہ فرق نہیں پڑتا، تھوڑا تو بہت کوئی روتا دھوتا پھر ختم، بالکل ہمارا نام تک مٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے عاشق رسول بننے کے لیے واقعی اطاعت رسول کا دامن تھامنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور ضمناً صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس فضیلت کے پہلو کے ذکر کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا یہ بھی غور کر لیں محاسبانہ انداز سے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نعمت یاد دلائی کہ تم یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرمائی ہے، تمہیں عطا فرمائی ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ اسلام، مفسرین نے فرمایا کہ نعمت اسلام اللہ نے یہاں یاد دلائی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اس آیت کو سنا ہوگا تو انہوں نے نعمت اسلام کو یاد رکھا ہوگا کہ نہیں؟ تو لازم بات ہے کہ ضرور انہوں نے تو پہلے ہی یاد رکھا ہوگا، یہ تو توثیق کے لیے اللہ نے بیان فرما دیا کہ جو یاد ہے اسے اور یاد کرتے رہو۔ تو پہلے تو یہ کہ یاد کرنے کا مطلب کیا، اور پھر میں محاسبے کی طرف آتا ہوں۔ یاد کرنے کا مطلب اس کا احساس، اس کا اعتراف، اور ہمیشہ اس کے بارے میں توجہ، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ یہی اب یہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو، جو مسلمان سن رہے ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، نہ آپ نے مسلمانی مانگی تھی نہ میں نے اسلام طلب کیا تھا، آنکھ کھلی تو پتہ چلا جی ایک مسلمان گھرانے میں ہے، تو ہمیں بھی تو اس نعمت کو یاد رکھنا چاہیے نا۔ تو ہم اس نعمت کو یاد رکھنے کا مطلب میں آپ کو بتایا کہ اس کا اعتراف کرنا، ہم عموماً اس نعمت کو بھول جاتے ہیں، خصوصاً اس وقت جب اللہ تبارک و تعالی ہم پر کسی آزمائش کو مسلط فرما دے، وہ آزمائش جو ہمیں پسند نہ ہو۔ اس پہ انشاءاللہ میں کلام کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا